اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کا استغفار جو ہے وہ پیش کریں گے۔ استغفار کی اصل غرض اور اصل وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہوتا ہے، تاکہ بندہ اللہ جل جلالہ کے عذاب اور وبال سے بچ جائے۔ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ احادیث نبویہ میں اس کو بتلایا ہے۔ استغفار جہاں دنیاوی برکات کا باعث بنتا ہے اور بندے کو اس دنیا میں اس کے طفیل بہت کچھ ملتا ہے، اسی طرح اخروی نجات کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ استغفار جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ قرآن کریم میں بھی رزق کا وعدہ جو ہے وہ استغفار پر کیا گیا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ جل جلالہ نے رزق کی فراوانی کا، رزق کی بہتات کا وعدہ کہ اگر کوئی بندہ خوشحالی چاہتا ہے، زیادہ رزق چاہتا ہے تو وہ کثرت سے اللہ جل جلالہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے۔ بہرحال ہم حضرت خضر علیہ السلام کے استغفار کے کلمات وہ بتلانا چاہتے ہیں جو انہوں نے بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس میں یہ آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ تم جو ہے میرے بھائی حضرت خضر والا استغفار کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ استغفار کون سا ہے؟ وہ کون سا استغفار کہا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ میں اردو میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے جو ہے وہ معافی اور بخشش چاہتا ہوں ان گناہوں کی جن سے میں نے تیرے حضور میں توبہ کی ہو اور پھر پلٹ کر وہی گناہ دوبارہ کر لیے ہوں، اور میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں اس عہد کے بارے میں جو میں نے اپنی ذات کی طرف سے تجھ سے کیا ہو اور پھر میں نے اس کو پورا نہ کیا ہو، اور اسی طرح میں تجھ سے معافی اور بخشش چاہتا ہوں ان نعمتوں کے بارے میں جن سے طاقت اور قوت حاصل کر کے میں نے تیری نافرمانیاں کی ہو، اور تجھ سے معافی اور بخشش کا سوال کرتا ہوں ہر اس نیکی کے بارے میں جو میں نے تیری رضا جوئی کی نیت سے کرنی چاہیے ہو، پھر اس میں تیرے ماں سوا دوسرے اغراض کی آمیزش ہو گئی ہو۔ اے میرے اللہ، مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہ کرنا، بے شک تو خوب جانتا ہے مجھے، اور میرا کوئی راز تجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور میرے گناہوں پر مجھے عذاب نہ دینا، تجھے مجھ پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ معزز سامعین کرام، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا بندہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے کسی گناہ کی توبہ تو کرتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس سے وہی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرتا ہے، پھر کسی وقت اس کے خلاف کر بیٹھ جاتا ہے۔ بسا اوقات اللہ کی طرف سے رزق کی، راحت کی، بارش اور انعامات کی بارشیں جو ہے انسان پر برستی ہے، وہ ان کو استعمال کر کے اس کو جو قوت طاقت ملتی ہے یا جو دولت حاصل کرتا ہے اس سے گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ان چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے۔ تو اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ساتھ دوسرے جذبات، ناپسندیدہ چیزیں، نیتیں وہ اس کے ساتھ آ کر مل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اعمال جو ہے وہ عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کی تلقین فرمائی ہے
اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اس استغفار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔